دوستوں، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ گردہ اور مثانہ کی پتھری کیوں بنتی ہے، اور چند اکثری نسخہ جات بھی بتائے جائیں گے کہ جن کے استعمال سے پتھری بغیر آپریشن کے جسم سے خارج ہو جاتی ہے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حکیم ممتاز مغل، اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل مغل ہیلتھ کیئر۔ آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ماہرین طب کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 1000 افراد میں سے ایک شخص گردہ یا مثانہ کی پتھری کے مرض میں مبتلا ہوتا ہے، جو کیلشیم کے اجزاء کے جمع ہوتے رہنے سے وجود میں آتی ہے۔ جب گردہ یا مثانہ میں پتھری ہوتی ہے تو پیشاب میں اس کے ذرات آنے لگتے ہیں۔ اب تک جو تحقیقات سامنے آئی ہیں ان کی روح سے گردہ یا مثانہ میں خون یا بلغم کا کوئی نہ کوئی حصہ کسی وجہ سے رہ جاتا ہے، اور معدنی اجزاء اس حصہ یا جراثیمہ کو مرکز بنا کر اس کے ارد گرد جمع ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پتھری بن جاتی ہے۔ جدید طبی تحقیقات کے نتیجہ میں ہر وقت بیٹھے رہنا، گردوں پر بعض جراثیم کا حملہ، جراثیم کش ادویہ کا استعمال اس مرض کا سبب بنتے ہیں۔ کیلشیم فاسفورس کا بکثرت استعمال بھی اس مرض کا سبب بنتا ہے۔ جب ہمارے جسمانی نظام میں میگنیشیم کی مقدار ناکافی ہو جاتی ہے تو گردے یا مثانے کی پتھری پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ایک وقت میں ایک ہی پتھری ہو، بلکہ ایک سے زائد بھی ہو سکتی ہے، اور یہ ریت کے ذرات سے لے کر اخروٹ تک ہو سکتی ہے۔ چھوٹی پتھریاں پیشاب کے ذریعے خارج ہو جاتی ہیں، لیکن بڑی پتھریاں پیشاب کے اخراج کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ جب پتھری گردہ میں ہو تو کمر میں درد ہوتا ہے اور مقام گردہ پر ہلکی ہلکی ٹیسیں اٹھتی ہیں، جو کہ خصیہ اور حشفہ یعنی اعلیٰ تناسل تک چلی جاتی ہیں۔ پیشاب کی بار بار حاجت ہوتی ہے۔ جب پتھری گردہ سے نکل کر حالے میں آ جاتی ہے تو گردہ میں شدید درد ہوتا ہے، اور شدید درد سے متلی یا قے بھی ہو سکتی ہے۔ پیشاب قطرہ قطرہ سوزش کے ساتھ آتا ہے۔ جدید تحقیق سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ جب جسم میں کیلشیم، فاسفورس اور میگنیشیم کی نسبت صحیح نہیں رہتی تو ہمارے گردے میں پتھری بننے لگتی ہے۔ ان تحقیقات کے نتیجے میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ بلڈ پریشر کا بڑھنا، دانتوں کی کمزوری، جسم میں چربی کی پیدائش کو روکنے میں میگنیشیم بڑا مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پیشاب میں کیلشیم اور فاسفورس کو حل بھی کرتا ہے۔ ماہرین طب و سائنس نے چوہوں پر جو تجربات کیے ہیں اس سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ میگنیشیم اور کیلشیم اگر دونوں موجود ہوں تو ایک دوسرے کو جزو بدن بننے میں مدد دیتے ہیں۔ پھر یہ دونوں اجزاء جسم کو فالتو معدنیات اور مادوں سے نجات دلاتے ہیں۔ جب جسم میں میگنیشیم کی کمی ہو تو فالتو کیلشیم اور فاسفورس خارج نہیں ہوتے، بلکہ جسم کے اہم حصے مثلا دل، جگر اور گردوں کی بافت وغیرہ پر جمنے لگتے ہیں اور مختلف مسائل کا باعث بنتے ہیں۔ پیشاب کا صحیح اخراج قائم رکھنے کے لیے کثرت سے مائع اور سیال اشیاء استعمال کی جائیں، وٹامن سی کا استعمال کریں۔ ورزش سے بھی فالتو کیلشیم اور فاسفیٹ کے اخراج میں مدد ملتی ہے۔ میگنیشیم صحیح مقدار میں لیتے رہیں تاکہ کیلشیم اور فاسفورس کا توازن برقرار رہے۔ قدرت نے سبزیوں، انڈوں اور بیجوں میں میگنیشیم وافر مقدار میں محفوظ کر دیا ہے۔ جتنی زیادہ کیلشیم اور فاسفیٹ استعمال کریں گے اسی مقدار میں میگنیشیم کی بھی ضرورت ہوگی۔ اگر تینوں اجزاء میں توازن ہو تب مرض کا خوف نہیں رہتا۔ ترش میوہ جات، سنگترا، خربوزہ اور تربوز بہت مفید ہیں۔ جب ہمارا جسم کیلشیم کو صحیح استعمال کرتا ہے تو ہماری ہڈیوں اور دانتوں کو قوت ملتی ہے، خون کی روانی میں فرق نہیں آتا، قلب کی حرکت قائم اور جسم فاسفورس سے صحیح استفادہ کرتا ہے۔ شریانوں کی بافت ٹھیک رہنے کے لیے فاسفورس بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جسمانی پرورش، چربی اور پروٹین کے صحیح مصرف اور مختلف غذاؤں کی رطوبات مناسب سطح پر قائم رکھنے کے لیے بھی فاسفیٹ اہم ہے۔ ایک معدنی جز دوسرے معدنی جز کے بغیر جسم کو نفع نہیں پہنچا سکتا۔ چونکہ پتھری کیلشیم کے اجزاء سے بنتی ہے، اس لیے ایسی غذا دی جائے جس میں کیلشیم کم سے کم ہو، اور تجرباتی طور پر یہ تدبیر کارگر بھی ثابت ہو چکی ہے۔ طب مشرق میں ایسی بہت سی ادویات موجود ہیں جن سے ان پتھریوں کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر کے نکالا جا سکتا ہے۔ تاہم بعض اقسام کی زیادہ بڑی پتھریاں ان ادویات سے نکلنا ذرا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔
لیکن لمبے عرصے کے استعمال سے وہ بڑی پتھریاں بھی ٹوٹ سکتی ہیں۔ دوستوں، بائیں گردے کی پتھری عموماً کیلشیم کی ہوتی ہے اور دائیں گردے کی پتھری زیادہ تر یورک ایسڈ کی ہوتی ہے۔ میں اب آپ کو چند مفید اور اکثری نسخے بتاتا ہوں کہ جن سے پتھری بہت جلد ٹوٹ جاتی ہے۔ دوستوں، برگ عجوبہ یعنی پتھر چٹ بوٹی 1 تولہ پانی میں پیس کر 4 تولہ شربت بیزوری میں ملا کر پلائیں، چند جوؤں میں پتھری خارج ہو جائے گی۔ یہ بوٹی آپ کو کسی بھی پنسا اسٹور سے مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ راولپنڈی، اسلام آباد اور اٹک، ان کے مقامات پر بھی یہ گھاس اور کیاریوں میں بکثرت پیدا ہوتی ہے۔ سنگ ہجر الیہود 2 گرام پیس کر شربت بیزوری 4 تولہ میں ملا کر پلا دیں، 7 دن تک پلانے سے بھی پتھری ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ دوستو، جگنو 4 عدد پکڑ کر اس کے پر علیحدہ کر لیں، پھر ان جگنوں کو دھوپ میں خشک کریں، پھر 4 رتی ہینگ یعنی کہ آدھا گرام ہینگ پانی میں حل کر کے وہ جگنو اس پانی کے ساتھ نگل لیں۔ ایسا کرنے سے بھی پتھری چاہے گردہ کی ہو یا مثانہ کی ٹوٹ جاتی ہے۔ بچھو کو کسی ہانڈی میں بند کر کے ہانڈی آگ پر رکھیں، جب بچھو جل کر راکھ ہو جائے تو وہ راکھ 1 رتی کھانے سے پتھری ٹوٹ کر خارج ہو جاتی ہے۔ 30 گرام مولی کے بیج کو 2 کپ پانی میں ابالیں، جب پانی آدھا کپ رہ جائے تو پانی پی لیں، چند جوم ایسا کرنے سے مثانے کی پتھری نکل جاتی ہے۔ پالک کے پتوں کا رس 1 کپ اور ناریل کے پانی کا آدھا کپ دونوں کو ملا کر چند جوم استعمال کریں۔ روزانہ سیب کا رس 1 گلاس پینے سے پتھری خارج ہو جاتی ہے۔ کھیرے کا 30 گرام رس چند جوم استعمال کریں۔ اسی طرح بینگن کا بھرتا 15 روز مسلسل کھائیں تو پتھری نکل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ چند یونانی ادویہ کے استعمال کرنے سے بھی آپ اپنے مقصد حاصل کر سکتے ہیں، جن میں معجون ہجر الیہود، کشتہ ہجر الیہود، معجون اقرب، معجون سنگ سرمائی، یہ اس قسم کے ادویات آتی ہیں۔ یہ آپ کو کسی بھی پنسا اسٹور سے مل جائیں گی۔ دوستوں، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔